کے لیے اگر کوئی ایک بہن گھر میں سے اچھا لون کا سوٹ لاتی ہے، اچھی اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے، تو 10-12 بہنیں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ ہمیں وہ دکان بتائیں، ہم نے بھی یہ سوٹ لینا ہے، اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں، ماں باپ کو ستاتی ہیں، چرچ کے اندر جانے کے لیے نہیں ستاتی، صبح آنکھ نہیں ابلیس کھلنے دیتا، چرچ کے اندر نہیں آنے دیتا، لیکن اس کام کے لیے وہ زیادہ طور پر ورگ لاتا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان اگر ساری دنیا کو حاصل کر لے، اگر وہ اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ اور لکھا ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ نیا بنانے والا کون ہے؟ نیا بنانے والا لشکروں کا خدا ہے، جو میری اور آپ کی زندگی میں رہتا ہے، جس کا وعدہ ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا بلکہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ آج اور کل اور اب تک یکساں ہے۔ وہی خدا ہے جو سری لنکا میں ہے، وہی خدا کینیڈا میں، وہی خدا یورپ میں، وہی خدا اٹلی میں، وہی خدا سرگودا میں، وہی خدا کینیڈا میں، وہی خدا جنگ میں، وہی خدا پیپا میں، وہی خدا پشاور میں، وہی خدا الفا اور میگا چرچ میں، وہی خدا آج اور کل اور ہر جگہ پر وہ موجود ہے۔ اس کی قدرت موجود ہے، اس کے نام موجود ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ کتنے ہیں جو آج خداوند کی مرضی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ جو مرضی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہی سمجھ پائیں گے، جو سمجھنا نہیں چاہتے وہ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں خدا کا کلام اتنی دیر اثر کرتا ہے جب تک ہم چرچ کی چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں۔ جب چرچ کی چار دیواری سے نکل جاتے ہیں تو پھر الٹے سیدھے گانے سن لگ جاتے ہیں، کبھی نور جہاں کے، کبھی اکرم رائی کے، کبھی بوبی دیولدیا فلمہ، کبھی سنجے داتیاں۔ یسوع کو پہچانتے نہیں کہ ہم نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم نے زندگی کو یسوع کو دے رکھی ہے، زندگی کے معیار کو، اپنے رویے کو، کریکٹر کو، کلچر کو بھول جاتے ہیں۔ بڑے بیٹے آگے بھی۔ پھر اس نے کہا لکھ لے، اور پھر اس نے کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اور لکھا کہ اس نے کہا کہ لکھ لے، یہ باتیں سچ اور حق اور ہر بر ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی، یہ باتیں پوری ہوں گی۔ میں الفا اور اومیگا، اور لکھا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ ابتدا میں بھی وہ تھا، انتہا میں بھی وہ ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے۔ اگر ہم اس کا پہلا چیپٹر پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ وہ خدا کا کلمہ جو روئے زمین پر کوئی انسان نہ تھا، دنیا کے اندر روئے زمین کے اوپر پانی تھا اور خدا کی روح اور خدا کا کلمہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، لیکن وہ آج اور کل اور اب تک یکساں ہے۔ لکھا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، انتہا اور ابتدا ہوں۔ پڑھیں بیٹے آگے بھی۔ میں پیاسے کو میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں میں گا، پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے جو غالب آئے، وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ جو غالب آئے، یہ ہماری بات نہیں، بیٹی نیشا کی نہیں، یہ کلام بیٹی نیشا کا نہیں، پادری صاحب کا نہیں۔ لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا پھر رات کو لیٹ سوئے گا، 8 بجے اٹھے گا۔ یسوع ہرگز کبھی زندگی کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ چغلیاں کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کے اندر یسوع نہیں آئے گا، گالیاں نکالنے والے لوگوں کی زندگیوں میں یسوع نہیں آئے گا۔ یسوع کی آواز ہرگز ان کو نہیں سنائی دے گی۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں، جگہ جگہ خدا کا شکر ادا کرنے
اس کے وسیلہ سے خدا کے منصور، خدا کے رسول جتنے مولم ہے اور وہ کلام کی پریچ کرتے ہیں، ہمیں وہ کلام کی جب پریچ کرتے ہیں تو گھروں کے اندر جب ہم LCD دیکھتے ہیں تو گھروں کے اندر برکتیں رسیب کرتے ہیں۔ اگر ہم پھر بھی غافل بن کر زندگی بسر کریں تو یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہم اے ہمارے باپ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان پر پوری ہوتی ہے لیکن زمین پر ہم نے اس کو پوری نہیں ہونے دیتے۔ پڑھے بیٹے آگے بھی۔ اور میں اس کا خدا ہوں گا، اور لکھا ہے کہ میں اس کا خدا ہوں گا جو غالب آئے گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور لکھا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہوگا۔ شکریہ بیٹی ذرا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ جو کوئی غالب آئے گا، بیٹی نیشا ہو، بیٹی سانیہ ہو، بیٹی سندھیا ہو، لیکن جو غالب آئے گا، جو غالب ہی نہیں آئے گا وہ بیٹا کیسے بنے گا؟ جو غالب آئے گا، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دے رکھا ہے، تم جا کر سانپوں اور بچھوؤں کو میرے نام سے کچلو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ دشمن ابلیس کی قدرت پر غالب آنا بہت مشکل ہے، سبھی کام آسان ہے لیکن خدمت گزاری کا جو کام ہے یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ لیکن جو انسان خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں۔ شروع میں سے مشکلاتیں ہوتی ہیں لیکن جب انسان چل پڑتا ہے تو خدا ان کو پاک روح دے دیتا ہے، اس کے وسیلہ سے وہ غالب آتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ میں ان کو جو غالب آئے گا میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ بیٹا اس کو کہا جاتا ہے جو غالب آتا ہے سبھی چیزوں پر۔ یسوع مسیح سبھی چیزوں پر غالب آیا تو باپ نے سارا اختیار اپنے بیٹے یسوع کو دے دیا۔ پڑھے بیٹے آگے بھی۔ مگر بزدلوں اور بے امانوں اور گناونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں، شکریہ بیٹے ذرا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جادوگروں کو، بت پرستوں کو، جو لوگ آج لکڑی کی مورت کے آگے جھکتے ہیں، جو چونے کی مورت کو سجدہ کرتے ہیں، لکھا ہے کہ جادوگروں کا آگ اور گندے کی جلنے والی آگ میں ان کا حصہ ہوگا۔ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو وہ ان کی ڈیوٹی لا دیتے ہیں، آپ نے سال بوٹی رگڑنی ہے، آپ نے اتنی چادریں چڑھانی ہے، آپ نے کانوں میں بالیاں پہننی ہے، آپ نے ننگے پاؤں چلنا ہے، آپ نے جوتا نہیں پہننا، آپ نے بال لمبے کرنے ہیں۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، انسان کے حلیے کو وہ بدل دیتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے اس کو انسان بھول جاتا ہے۔ پڑھے بیٹے آگے بھی۔ اور سب جھوٹوں کا حصہ، اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، آگ اور جلنے والی گندک کی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔ جتنے لوگ تویز گندا کرتے ہیں، جو بدروہیں ساتھ رکھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر روئے زمین پر یسوع مسیح رہے ہیں تو اس نے کبھی بدروہوں کا سہارا نہیں لیا بلکہ وہ ہمیشہ اپنے باپ کا سہارا لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب سے میں روئے زمین پر آیا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میری مرضی پوری ہو، میں یہی چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی مرضی پوری ہو، تم سب اس پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ پڑھے بیٹے آگے بھی۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 دعوتوں سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن
इधर आ मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं, यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं, और वो मुझे रूह में और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वो बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और शहर मुकद्दस यरूशलेम को यह शहर यरूशलेम मुकद्दस को आसमान पर से आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। खुदा के पास से उतरते हुए दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, उसमें लिखा है कि खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर, उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर। शुक्रिया बेटी, जरा एक मिनट। खुदा का जलाल वहां पर था। कहां पर था? वहां पर यरूशलेम शहर के पास था। मुझे बहुत ज्यादा दुख लगता है जब हम सेमिनारों में होते हैं, कन्वेंशनों पे होते हैं, लफ्ज अच्छा नहीं, इसको बयान करने वाले अच्छे नहीं। लफ्ज अच्छा है लेकिन इसको बदल देते हैं लोग। कहते हैं, क्वायर की बेटियां कहती हैं, संडे स्कूल की टीचरें कहती है, पासवान कहते हैं, यीशु मसीह को बार बार कहते हैं कि हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। नहीं, ये बात हरगिज झूठी है। हम यीशु को जलाल नहीं दे सकते। लफ्ज को बदलने की जरूरत है, लफ्ज को चेंज करने की जरूरत है। यीशु को जलाल देने की जरूरत नहीं। हमारे पास जलाल है ही नहीं। हमारी जो सांसें भी बिगानी है, सांसें भी खुदा ने दी है, हम उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। नहीं, हमारे पास है ही नहीं जलाल। जलाल खुदा के बेटे यीशु के पास है। वहां लिखा कि यरूशलेम शहर में खुदा का जलाल है, लेकिन इन लफ्जों को बदलने की जरूरत है। यीशु के नाम को जलाल देने की नहीं जरूरत है। ये कहना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं यीशु के जलाल के लिए करते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें यीशु के नाम के लिए करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम हर काम करिए, शुक्र गुजारी करो और दुआ करो, और जो भी काम करो ये जान कर कहो कि हम खुदा के लिए करते हैं। हर बात के लिए शुक्र गुजारी करो और ये जान करो कि खुदा के लिए करते हैं। पढ़े बेटे आगे। यानी उस यशेब की सी थी, यानी उस यशेब की थी जो बलौर की तरह शफाफ, जो बलौर की तरह साफ, और उसकी शहरें पनाह उसकी शहरे पनाह बड़ी और बुलंद थी, बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और लिखा कि उसके 12 दरवाजे उस शहर के थे।